نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی 30 آیہ مقدسہ تلاوت کیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، فرشتوں کو مان لیا، جنت دوزخ کو مان لیا، یعنی ایمان والے ہو گئے۔ اب اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اپنے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ کہنا، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے جو رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ اب احمد عیسیٰ کی یہ اس ویڈیو کے جواب میں ہے جس میں کہا ہے کہ کیا حکم نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ کیا نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ نہیں، اللہ نے نہیں دیا، تیرے باپ نذیر نے دی ہے نا۔ جہل و چڈ، وہ تو ترجمہ نماز، صلاۃ کا حکم دیا اللہ نے، اور صلاۃ بھی رکوع سجود والی، اس کا ترجمہ کسی نے کر لیا، تیرے مطابق معنی کر لیا، معنی نماز کر لیا، تو اس میں اپنا حرج کیا ہے؟ یہ بتا، اس میں حرج کیا ہے؟ تجھے بڑا حرج نظر آتا ہے، تاکہ مسلمان جو ایک عبادت کو لگے ہوئے ہیں نا، وہ بھی تیرے کہنے پہ چھوڑ دیں۔ اس لیے تو پہلے داڑھی رکھی، لوگوں کو دھوکہ دیا، اور پھر داڑھی مڈا لی، پھر کسی نے اعتراض کیا، کسی کو ضرورت ہے ہم مٹھی بھر بھیج دیں گے، ہم اس سے کم بھیج دیں گے، فلاں دے دیں، اپنے باپ کی قبر میں بھیج تاکہ اس کو ثواب ملے، ہمیں تیری داڑھی سے کیا غرض؟ تیری داڑھی تو پتہ چل گیا کہ تیرے منہ پہ اپنا گوں لگا ہوا تھا، گندگی لگی ہوئی تھی، وہ گندگی تو نے کٹا دی۔ ہماری تو گندگی نہیں ہے، ہماری تو سنت رسول ہے، نور ہے اللہ کا، اور اللہ کے رسول کا نور ہے، یہ داڑھی نور ہے، یہ تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، تجھے تو کسی نے نہیں کہا تو رکھ، نا 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 نا، تو مسلمان ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو تجھے کہے گا کون؟ تجھ سے داڑھی مانگنے کی ہمیں کیا ضرورت؟ اپنے باپ کی قبر بھیج ادھر، اپنے باپ کو اصالِ ثواب کر، جو تو تقاریر کرتا ہے نا اسلام کے علاوہ، اپنے باپ کی قبر ادھر اصالِ ثواب کر دیا کر، ادھر بھیج دیا کر اپنے باپ کو، کیونکہ وہ بڑا نمازی پریزی تھا نا، اس لیے غلام محمد قادیانی کا ماننے والا تھا،
اتنا نمازی پرہیزی تھا کہ مسلمانوں نے اس کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا، اتنا نمازی پرہیزی تھا. اور تم دیگے بھی بڑی کرتے تھے، اللہ واسطے بڑا کرتے تھے، صدقہ خیرات دیتے تھے. تو صدقہ خیرات بھی بے ایمانوں کا تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. اللہ نے مومنین کو کہا ہے، پہلا لفظ یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، کائنات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. کائنات کیا چیز ہے؟ ایک جہان اللہ نے بنایا ہے نا، تو خالق ہے اللہ، تو مخلوق ہے کائنات. گوہر شاہی وہ بھی کہتا ہے آدمی اللہ بن سکتا ہے، اللہ بن سکتا ہے تو الہ نہیں بن سکتا. اس جبل کو حالانکہ پڑھا لکھا بندہ ہے، یونس الغور پڑھا لکھا بندہ ہے، اچھا خاصا سمجھدار بندہ ہے. اس گدھے کے بچے کو اتنا پڑھ لکھ کے بھی نہیں پتہ چلا کہ اللہ اصل میں الہ ہے. اللہ لفظ اللہ اصل میں الہ ہی ہے. دنیا کائنات میں کوئی اللہ نہیں بن سکتا، کوئی اللہ نہیں بن سکتا. وہ کی پھنس پر غصے میں وہ کھینچ کے یہ فلاں بن گیا، یہ فلاں بن گیا، نفس نوری بن گیا، نفس حضوری بن گیا، نفس خبیث بن گیا، نفس شیطان بن گیا. اس کا پیر بھی 6 روحیں ہوتی ہیں، 6 روحیں پھونکی اللہ نے آدم علیہ السلام میں، وہ علیحدہ وہ بھی اس طرح. اس کو جو ریاض الغور اپنا ریاض ویڈیو پہ اس پہ عام آ رہی ہے، سن لینا. اس بندے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صحیح پڑھنا نہیں آتا. یہ بالکل کسی وقت میں آپ کو چلو سنا بھی دوں گا، یہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. معرفت کی باتیں دیکھو کتنی کرتا ہے. وہ جو قلب والا علم مصطفیٰ سے ملا، وہ سب سے ملا، سب کو ملا علیحدہ. یہ بھی لوگوں کے لیے جھوٹ بولا ہے. اندرونی علم لدنی روحانی علم بھی قرآن میں ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، اور ظاہری علم بھی قرآن میں ہے. قرآن مجید میں سارے علوم ہیں. تبیان لکل شیء، اللہ نے ہر چیز کا اس میں ذکر فرما دیا، جس طرح حدیثہ خود بھی کہتا ہے کہ اس میں ہر چیز کا ذکر بیان کیا. ہر علم ہے، تمام علوم اس میں ہیں. لیکن جو زیادہ صوفی بن جاتے ہیں جہل صوفی، جس طرح ریاض گوہر شاہی ہے، گوبر شاہی ہے، وہ خود جہل ہوتے ہیں نا، جہالت کے علم دوسروں کو بتاتی ہیں، روحانیت کے نہیں، جہالت کے. اس طرح احمد عیسیٰ بھی جہالت کے علم ظاہر کرتا ہے، جہالت کے علم ظاہر. تیرے باپ نے حکم نہیں دیا، اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ، اس کا نماز ترجمہ ہے، صلاۃ قائم کرو. عربی صلاۃ لفظ عربی کا ہے، جس کو کہتے ہیں تو عربی کی کوئی دنیا میں ترجمہ نہیں کر سکتا. ہاں کیوں احمد عیسیٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود جاہل ہے نا، اسے نہیں آتا ترجمہ، اس لیے تو وہ سر نہ کرتا رہتا ہے، یا آس جادو کہتا ہے، یا آز کارو کہتا ہے، کیونکہ اسے خود علم ہی نہیں. جاہل آدمی کو کیا پتا کہ یہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے، جس کی میں مثال کئی اپنا ویڈیوز میں دے چکا ہوں. اسے یہ بھی نہیں پتا کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا نا، بن گیا، تیار ہو گیا. میں آیت پاک پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آسانی رہے. یہ آیہ مقدسہ 125 ہے، آیہ مقدسہ نمبر 125 ہے سورہ بقرہ کی. میں آیت پاک پڑھ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی.
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کر دیا تو ہم نے اس گھر کو لوگوں کا ٹھکانہ بنا دیا، آنے رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا ٹھکانہ بنا دیا، وَأَمْنًا، اور امن والا، سکون والا بنا دیا۔ یہاں لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کرنا منع ہو گیا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جب خانہ کعبہ امن کا گہوارہ بن گیا تو اب مکمل ہونے کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، ہم سب کو حکم سامنے، ساری بات کی آنے والی امتیں جو دین اسلام کا پر عمل کرتی تھیں یا پیروی کرتی تھیں، رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، پکڑو تم، ہم سب کو حکم ہوا، ہم مسلمان ہیں، ہمیں بھی حکم ہوا، ہمیں بھی یہ حکم ہوا، رب نے حکم دیا، پکڑو تم، لو تم ابراہیم علیہ السلام نے جہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہے نا، اس جگہ کو اپنا جائے نماز بناؤ، وہیں کھڑے ہو کر تم نماز پڑھو، وہیں کھڑے ہو کر تم صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تمہیں بھی ضروری ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں صلاۃ قائم کی ہے نا، اسی جگہ تم بھی صلاۃ قائم کرو۔ پھر آگے فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، ہم نے انہیں حکم دیا، ہم نے ان سے وعدہ لیا، کس چیز کا؟ ان طہرا بیتیا، یہ کہ تم پاک رکھو گے میرے اس گھر کو، بیتیا، میرے اس گھر کو تم پاک رکھو گے، لطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ جس میں رکوع سجود نہیں نماز قائم کرنی ہے وہ احمد عیسیٰ کے باپ کی نماز ہے، صلاۃ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک تمام نے رکوع اور سجود کیے، اور آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کروایا اللہ تعالیٰ نے۔ اب سجدے سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ کیونکہ کئی ہے نا گدھے کے بچے عجیب سے مخ سے ڈال میں الہادی، وہ سجدے کا مفہوم ہی کچھ اور لے لیتے ہیں، یعنی نئی تشریح جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، سمجھ آ جائے تو وہ اسلام کے اور دنیا کے خلاف ہو جاتا ہے، جس کو سمجھ آ جائے۔ یہاں سیدھے سیدھے لفظ ہے کہ رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب آدمی ہر وقت قیام تو نہیں رکھتا نا، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجود میں جاتا ہے۔ اور پھر سورۃ نساء والی آیات مقدسات میں صلاۃ کے چیپٹر میں بیان کر چکا ہوں کہ 2 جماعتیں بناؤ محبوب، ایک جماعت آپ کے پیچھے صلاۃ قائم کرے، جب وہ سجدے کر لیں وہ پیچھے چلے جائے، پھر دوسری جماعت آ جائے، وہاں بھی سجدے کا ذکر ہے، قیام کے ساتھ ساتھ سجدے کا بھی ذکر ہے، یا بھی مصلی کے ساتھ مصلی یعنی جائے نماز، جگہ جس جگہ بھی نماز پڑھی جائے، اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بھی صفا کرنا ہے جو مجھے میرے بارگاہ میں رکوع میں جھکتے ہیں یا سجود کرتے ہیں۔ تو جھکنا رکوع کرنا سارا کچھ تو بیان ہو گیا، یہ نماز کے اندر ہے، صلاۃ کے اندر یہ ہے۔
اب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کو یعنی مسجدوں کو بھی اب مساجد کی طرف آ جائیں تو ان کو صاف شفاف کس لیے رکھا جاتا ہے؟ تاکہ نماز اقیم الصلاۃ اللہ کا حکم پورا بجا لایا جائے، نماز قائم کی جائے، نماز قائم کی جائے. یا تھوڑا سا میں ایک آیت قصہ اور آپ کے لیے آپ کی تسلی کے لیے پڑھ دوں. سب نہیں مل رہی. ومن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها ومن اظلم ممن منع ومن اظلم ممن منع. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے، جو روکے مساجد سے، مسجدوں سے روکے، نماز قائم کرنے سے روکے. مسجدوں میں جا کے نماز قائم کرنی ہے نا. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع، جو روکے مسجدوں سے، اللہ کی مساجد سے، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها، یہ کہ اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس کا نام لے. اسمہ نام کنیت ہوتا ہے نا، اصل میں نام کا معنی جو ہے نا کنیت ہوتا ہے نا، یہ اس کا علم ہے. اللہ کا نام لے کنیت ہوتی ہے، جس طرح ابو حفص، ابو بکر، یہ کنیت ہے. اور یہ کنیت اللہ کی رکھ دیا جائے تو اللہ ویسے ہی آدمی جو ہے اللہ کی کنیت کے اوپر کافر ہو جاتا ہے. اللہ کنیت سے پاک ہے، کسی کا باپ نہیں. یہ اتنا علم ہے. اور نماز کے خلاف بولتا ہے، یہ علم والا ہے. فی اسمہ وسعی فی خرابها، یعنی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور وہ کوشش کرے کہ اس کو یعنی اللہ کے گھر کو، مساجد کو خراب کرے. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. اور وہ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین. وہی لوگ عام لوگ وہ نہیں ہیں یہ کہ داخل ہوں اس میں مگر خائفین، مگر ڈرنے والے یا ڈرتے ہوئے، ڈرنے والے. لہم فی الدنیا خزی ولہم، اور ایسے لوگ جو مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دینے والا بہت بڑا عذاب ہے. احمد عیسیٰ کے لیے ذلیل کر دینے والا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. کیونکہ یہ نماز سے بڑا روکتا ہے، نماز سے بڑی چیڑ چیڑ ہے. سجدہ رکوع نہ کرو، نماز قائم کرو. کیوں نماز قائم کریے؟ جی میں احمد عیسیٰ کہتا ہے وہ تو بالکل غلط ہے. اس طرح کی تو نماز ہے ہی کوئی نہیں، اس طرح کی صلاۃ تو ہے ہی کوئی نہیں. بندوں کی صلاۃ یہ کہ سجدے بھی کریں، رکوع بھی کریں، اور اللہ کی صلاۃ ہے کہ وہ ہم پہ رحمت پڑھتا ہے، وہ ہم پر رحمت کرتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے. وہ اللہ کی صلاۃ ہے. یصلون علی النبی، اللہ کے رسول پر بھی اللہ خود صلاۃ کرتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے. اس کا صلاۃ پڑھنا
بندوں پہ رحمت بھیجنا اور ہمارا صلات پڑھنا، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی حکم دیا، پھر نبیوں کو علیحدہ علیحدہ حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری ہے، موسیٰ نماز قائم کر، صلات قائم کر میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کے لیے صلات قائم کر، اقیم الصلاۃ لذکری۔ اور نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے محبوب، جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہو تو جب چاندنی ہو تو نماز قائم کر، اسی طرح جب غروب ہو رہا ہو تو چاندنی ہو تو نماز قائم کر، دونوں وقت میں۔ اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھ، اس قرآن پاک میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ ہے قائم کرنا نماز کا، صبح بھی شام بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے ذکر۔ اور یہ دجل، یہ ہر چیز کا دجل کرتا ہے نا، اس لیے دجل کرتا ہے کہ وہ چبڑ ہے، اسے پڑھنا بھی نہیں آتا اور اپنا ذہن بڑا لڑاتا ہے۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ وہ شیطان، اسے کی شیطانی نہ چل رہی ہو نا، تو وہ شیطانی پھر ذہن لڑائے گا کہ اب میں کیسے اس کو ہٹاؤں، اپنی دیگر پہ کیسے لاؤں۔ تو پھر وہ نئے نئے ترجمے کرے گا، نئے نئے اپنا سر بیان کرے گا، نئے نئے سر نکالے گا، سر کر کے اترے تو پتہ نہیں سر کا ترجمہ کیا ہے۔ اب تو شاید آ گیا ہو، کیونکہ میں نے کافی لعنتیں ڈالی ہیں، ان لعنتوں کا شاید کافی اثر ہو گیا ہو، اور اس کے معنی بھی بتا چکے ہوں گے کہ تجھے آپ کو سر کا ترجمہ نہیں نہ آیا تو مولوی ہے نا ملوٹا، وہ اس نے تمہاری چنگی بیزتی کر دی ہے، تو سر ہونا کا معنی تو ہے اپنی طرف میل کرنا ہے، تو وہ سر کر کے شہاب ثاقب نیچے پھینک رہا تھا، وہ پھر گرے بھی، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کو کچھ ہوا اور نہ بستی والوں کو کچھ ہوا، شہاب ثاقب گرے، اور اللہ کا عذاب آ جائے تو کوئی بچتا ہے۔ یہ سر اننا کا یہ معنی نہیں تھا جس اس نے احمد جان بیان کیا، پر اگر اس کے ماننے والے جو ہیں نا وہ ایسے ہی لٹو ہوئے پڑے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو اتنی بڑی ہے، میں انشاءاللہ اصلاحات پہ بناتا رہوں گا۔ عبدالغفار صاحب، یہ آپ کے نام ویڈیو ہے، اور دیکھا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، اور میں انشاءاللہ اصلاحات پہ بھی کافی ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں اور بناتا رہوں گا۔ صلات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ احمد عیسیٰ کا کہنا بالکل جھوٹ ہے، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ جس آدمی کو اوپر سے دیکھ کے لفظ پڑھانا ہی نہیں آتا، الہ، وہ گوبر شاہی کا میں کر رہا تھا الہ، تو لفظ الہ ہی ہے، اللہ لفظ اصل میں الہ ہی ہے۔ پہلے لفظ ال ہے، درمیان میں حروف علت ہے، حروف علت کو ہٹا دے تو پہلا لام ساکن ہے، وہ دوسرے لام میں ضم ہو جائے گا، بس، اور کوئی قاعدہ ہی کوئی نہیں اس پہ، ڈبل لام ہو جائے گا۔ تو کھڑی زبر الہ پہ پہلے ہی ہے، جب لام ڈبل ہو گیا شد کے ساتھ ظاہر کر دیا، اللہ، ال لام ساکن ہے، ال لام ساکن ہے، اگلے لام پر کھڑی زبر ہے، درمیان میں حروف علت حمزہ ہے، الف ہے، الف کو گرا دو، دوسرا لام میں ادغام ہو جائے گا۔ احمد عیسیٰ کو تو یہ بھی چبل کو بڑھانا نہیں آیا اللہ کا، وہ اس کے والی نے لکھ کے بھیجا الہ جمع ال جمع الہ، اللہ بن گیا۔ اس طرح جمع کرنے سے، تفریق کرنے سے یہ نہیں بنتا، بلکہ اس قاعدے قانون کے ساتھ بنتا ہے کہ حروف علت درمیان میں اس کو گرا دیا، دوسرا لام، پہلا لام دوسرے لام کے اندر ضم ہو گیا تو اس کو شد سے ظاہر کر دیا کہ دو لام ہیں، بس، کھڑی زبر تو پہلے ہی ہے، اور تمہارا خدا کہتا ہے دو الف مل کے ایک کھڑی زبر بن گئی، کبھی کہتا ہے ایک لام بن گیا۔ چبڑ کو اب پتہ ہے جو نہیں، قاعدہ قانون کا پتہ ہو، گرامر کا پتہ ہو تو بتائے۔ اسی طرح دجال جو ہے اس کا نام جو ہے وہ در حقیقت جو ہے نا، نام جو دنیا میں یا اردو میں مشہور ہے نا،
وہ غلط العام ہے، غلط العام ہے، اصل میں نام کنیت کو کہتے ہیں، یہ تمہارے نبی کا علم ہے، یہ تمہارے نبی کا، اللہ کی بھی کنیت بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، تم لوگ بھی سوچو، سوچ سے کام بنتا ہے، علم سے کام بنتا ہے، علم ہے تو دنیا میں عزت ہے، ورنہ آپ حدیثہ کی طرح ذلیل و خوار ہوگی انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں نا، پوری دنیا میں جو میں بات کر رہا ہوں، اس کو کوئی غلط کرے نہیں کر سکا۔ ایک آیا کا اس نے غلطی نکالی، آیت پاک، وہ ہماری مادری زبان ہے، ہم آیت پاک کہہ لیتے ہیں، آیا کو، آیا مقدسہ کو آیت پاک کہہ لیتے ہیں، وہ احمد عیسیٰ بھی یہی کہتا ہے، اسے بھی پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے جی، غلطی ہے، میں تسلیم کر لی، کیونکہ وہ عربی کا لفظ ہے آیا، اور اپنی زبان میں جب ہم کہیں گے تو آیت مقدسہ یا نشانی یا آیات مقدسات یا آیت کہہ لیں گے۔ یہ لفظ آیت اور آیت دونوں غلط ہیں بیٹے، ایسا نہیں ہے، جو تسلیم کر رہی ہیں وہ غلطی ہے۔ تو بہرحال مادری زبان میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اسے عام طور پہ غلطی نہیں گنا جاتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے، علم عطا فرمائے۔